إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حصوں پر ہم بات کریں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑی دولت ان کے پاس تھی، اور ایک مالدار اور تاجر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان و عمل کی ایسی زندگی گزاری کہ اللہ نے اسی دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی، انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ آج ہمارے اس دور میں بھی مال و زر کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہماری سانسیں بھی بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو جینا مشکل ہے، اور ہر آدمی مال و دولت حاصل کرنے کے دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں مالدار بننے اور مال و دولت حاصل کرنے کا کیا اسوہ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج یہ چاہے کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، ہم تاجر بھی ہو، اور ایمان اور عمل کی زندگی بھی گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ اہم حصے۔ سب سے پہلی بات کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا۔ بالکل اسلام کی دعوت اپنے آغاز میں تھی، چند لوگ مسلمان تھے۔ ایسے وقت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، دوست احباب تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، فوراً اسلام قبول کر لیا عبد الرحمن بن عوف نے۔ کیا پتہ چلا؟ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، کتنا بھی پیسہ آ جائے، حق کے اعتراف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سچائی ہم سے بڑی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کی یہ عادت، یہ فطرت، یعنی حق کے متلاشی، حق کے پیروکار، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری دولت کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ سچائی
کا مذہب ہے، سچ مذہب ہے، یہ حقیقت ہے، فوراً تسلیم کر لیا۔ پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ کتنے بھی مالدار ہو جائیں، کتنے بڑے ہو جائیں، اگر ہمارے سامنے سچائی پیش کی جائے ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہماری ہر بات بڑی ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، نہیں، حق ہم سے بڑا ہے، سچائی سب سے بڑی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہم کو سبق دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا دوسرا اہم حصہ، جب وہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے اسلام برائے نام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کو اس کے پورے پیکج میں ایکسپٹ کیا۔ آج کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسے مسلمان بن جاتے ہیں جیسے کوئی انہوں نے اپنا سرنیم چینج کر لیا ہو، پہلے کچھ تھے اب کچھ، باقی پوری لائف سٹائل وہی ہے، پورا طرز عمل وہی ہے، کچھ چینجنگ نہیں سوائے نام کے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف جب اسلام قبول کرتے ہیں ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے ان کی طرز زندگی کیا تھی وہ چھوٹ جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے توحید اور عبادت ہے، اور وہ توحید اور عبادت میں تن من دھن سے لگ جاتے ہیں۔ انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مکہ میں وہ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے تو ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر دوسری جو سب سے بڑی ہجرت مدینہ کی، ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت کر گئے، اب سارا کاروبار، ساری دولت، گھر بار سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ مکہ کا اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی دولت والا اسلام قبول کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر، اس لوکیشن پر ہم اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے، لوکیشن چینج کر دیا، کہیں اور چلے گئے، اور یہ قدم اٹھاتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دینی پڑ رہی ہے کہ ساری دولت سب کچھ جا رہا، لیکن نہیں، انہوں نے دولت جانے دیا، پیسہ جانے دیا، گھر جانے دیا، لیکن جگہ تبدیل کر لیا، کہا یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں رہیں گے جہاں ہمارا ایمان بچ سکے اور ہم صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ آج ہم میں سے اکثر مالدار اور پیسے والے وہ لوکیشن چوز کرتے ہیں، وہاں شفٹ ہوتے ہیں جہاں سورس آف انکم زیادہ ہو، قطع نظر اس کے کہ وہاں ایمان سلامت ہے کہ نہیں، وہاں عبادت کرنے کے لیے مسجد ہے کہ نہیں، وہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا بزنس، ہم سب سے بہتر طریقے سے اپنے بزنس کو کہاں سے آپریٹ کر سکتے ہیں وہاں ہم شفٹ ہوں گے، یہ ہمارا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ رہیں گے جہاں صحیح طریقے سے ہم ایمان کو بچا سکیں اور عبادت کو انجام دے سکیں۔ اس خاطر انہوں نے ایک نہیں ڈبل ہجرت کیا، پہلے حبشہ گئے، بعد میں مدینہ گئے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ہم کو سکھاتا ہے کہ ایمان اور عبادت کے لیے ساری دولت چھوڑی جا سکتی ہے، ہمیں اس جگہ رہنا چاہیے جہاں ایمان و عبادت ہم بچا سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی سے ایک تیسرا سبق ہم کو کیا ملتا ہے؟ جب وہ مدینہ آئے ہجرت کر کے تو پتہ ہے بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، سب سے بڑا مالدار آدمی، آج کچھ بھی نہیں اس کے پاس، صرف ایمان کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ساری دولت گنوا دی، سارا مال قربان کر دیا، مدینہ آنے کے بعد ایک نئی آزمائش، مسلمانوں کے سامنے جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، کفار نے مسلمانوں کو پریشان کیا، اور اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ابھی تک تو انہوں نے دولت قربان کیا تھا، اب باری تھی جان قربان کرنے کی۔ جن صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف اول میں پہنچ گئے۔ مال تو قربان کیا، یہ اللہ کا بندہ اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہے کہ اگر یہ اسلام میں کفر کی لڑائی ہے اور جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں پکارا ہے، ہم حاضر ہوں گے۔ جیسے بخاری کی روایت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی شرکت، بلکہ ابو جہل کو قتل کرنے کا جو واقعہ ہے کہ 2 بچوں نے جو قتل کیا تھا، ان 2 بچوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ اور اس پہچان یہ نہیں کروایا تھا عبد الرحمن بن عوف نے جنگ بدر میں رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جنگ احد، یعنی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے
جس میں عبد الرحمن بن عوف نے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت نہ کیا ہو، بلکہ جنگ احد میں وہ مرحلہ جب ول الناس لوگ اللہ کے نبی کے پاس سے ہٹ گئے تو جن لوگوں نے وہاں ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اللہ کے نبی کے ارد گرد ڈٹے رہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ وہاں تیروں کی بوچھار، اور وہاں بعض روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی کی حفاظت میں 20 زخم لگے، ان کا ایک پاؤں ایسا زخمی ہوا کہ زندگی بھر موت تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکا اس جنگ احد میں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی کی حفاظت میں سب کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کھڑے نہ رہے ہوں۔ حالانکہ جنگ میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی ہم سے محروم رہ جائے گی، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، کاروبار تو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج کاروبار کے نقصان کے لیے دولت میں خسارہ نہ ہو، آدمی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف میدان جنگ میں جا رہے ہیں جہاں زندہ واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کون سنبھالے گا کاروبار، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ان کی زندگی ہم کو سبق دیتی ہے کہ ایمان اور عمل ہماری دولت بلکہ ہمارے جان سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک چوتھا سبق وہ یہ کہ جب وہ مدینہ پہنچے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری دولت چلی گئی، تو ایسے عالم میں بھی خودداری کا ثبوت دیا انہوں نے۔ خودداری یعنی ان کا ذہن مانگنے والا لینے والا نہیں بلکہ کمانے والا اور دینے والا تھا۔ یعنی سب کوئی دولت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذہن حوصلہ اتنا ہے کہ ہم کما کر کھائیں گے، کسی کا دیا ہوا نہیں لیں گے۔ جب مکہ کے مہاجرین مدینہ آئے تو ان کے رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ جو انصاری صحابہ تھے، اللہ کے نبی ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کرتے اور دونوں کو بھائی بنا دیتے، اخوت، کہ آپ ان کے پاس جائیں، اور انصاری صحابی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان کے کھانے کا رہنے کا پورا بندوبست کریں۔ اس کو اخوت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ انصار کی بہت بڑی قربانی تھی، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ مہاجرین کی انہوں نے مدد کی، گھر بار میں حصہ بھی دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جس انصاری صحابی کے گھر بھیجا ان کا نام تھا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سعد بن ربیع کون تھے؟ یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، سب سے مالدار صحابی تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے مہاجرین آئے تھے اس میں سب سے مالدار تھے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہے۔ سب سے مالدار آدمی ہے لیکن اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں جس کے گھر بھیجا وہ اس ٹائم مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اس صحابی کا اسلام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، اتنا لاس ہوا ہے، تو تھوڑا سا اسٹیٹس کو مینٹین کریں، ان کو ایسے صحابی کے گھر بھیجیں جو یہاں کا سب سے مالدار آدمی ہو۔ بھیجا سعد بن ربیع کے گھر۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے اگر عبد الرحمن بن عوف کو میرے گھر بھیجا ہے تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے رہنے کا انتظام ہو، یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا، یہ تو کوئی بھی انصاری صحابی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو ہمارے گھر کیوں بھیجا، ہمارا گھر کیوں چنا؟ شاید اس لیے کہ ان کا جو لاس ہوا ہے اس کی کچھ ہمارے ذریعے ریکوری ہو جائے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، انی اکثر الانصار مالا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے عبد الرحمن، میں انصار میں یعنی مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، اکثر الانصار مالا۔ ایک مدینہ کا مالدار مکہ کے مالدار سے بات کر رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس مدینہ میں سب سے زیادہ دولت ہے، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مالی، اور میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ پاس آپ کے نبی نے کیا کہا؟
میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے فرمان، نہ صرف فرمان پر قربان ہو جاتے تھے، سنتوں پر قربان ہو جاتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے کچھ کہا بھی نہیں. اس سیاق سے اندازہ لگایا کہ شاید اللہ کے نبی کی منشا یہ ہو، اس پر بھی قربان ہے صحابہ. سعد بن ربیع کو محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی نے میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی کچھ مدد کروں. قربان ہو کے سعد بن ربیع اپنی آدھی دولت دے دیا. کہا میں آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہا کہ بارک اللہ، بلکہ انہوں نے اپنی بیوی کو بارے میں بھی کہا کہ شادی کے لیے ہم کون جائے انتظار کریں گے، کہیں ڈھونڈیں گے، ہماری بیوی آئے جس کو آپ کہیں میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ شادی کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا؟ وہ خوددار آدمی تھے، خوددار صحابی تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے، حق پرست تھے، حق گو تھے. کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے پریوار میں برکت دے. ہمیں نہ آپ کا پیسہ چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے. حل من سوق فی تجارہ، مجھے صرف یہ بتا دو کہ مدینہ میں مارکیٹ کہاں ہے، تجارت کہاں ہوتی ہے، بس اتنا بتا دو، باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ سوچیں، بیٹھے بٹھائے سب سے بڑے مالدار کی آدھی پراپرٹی ہاتھ آ رہی ہے لیکن لینے سے انکار کر دیا. ہمارا حال ہوتا ہے کیا؟ فوراً شاید ہم لے لیتے، ہمیں کوئی دے تو شاید فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے، اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہنر دیا ہے، تجارت کا ڈھنگ ہم کو آتا ہے، ہم دوسروں کا کیوں لیں، ہم لینے والے نہیں بنیں گے، دینے والے بنیں گے. کہا صرف بازار کا راستہ بتاؤ، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. ان کو بازار کا راستہ بتایا گیا، انہوں نے تجارت شروع کی اور چند ہی دنوں میں شادی کر لی اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو محسوس کیا کہ ان کی شادی ہو گئی. کہا عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ کہا اولی ملو بے شادی، چلو ولیمہ بھی کرو، سب کو کھلاؤ کھانا، چاہے ایک بکری ذبح کرو. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے کہ عبد الرحمن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اپنے خرچے سے شادی کر لیا، حوصلہ افزائی کر رہے کہ چلو بھائی سب کو کھانا کھلاؤ. اس کے بعد جب ان کی تجارت بڑھی ہے تو یہ سعد بن ربیع بھی بہت پیچھے ہو گئے. یعنی عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں جب وہ دونوں بزنس میں وہاں اترے، وہاں کی مارکیٹ میں قدم رکھا تو سارے تاجر پیچھے ہو گئے، سب سے آگے نکل گئے. بلکہ مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ فلا رجوت لو رفعت حجرا، کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ اگر میں کہیں سے پڑا ہوا پتھر اٹھاؤں لرجوت ان اصیب ذهبا او فضة، تو مجھے امید ہے کہ اس کے نیچے سے سونا چاندی نکلے گا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ میں کہیں بھی پتھر اٹھاؤں تو سونا چاندی نکلے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب نہیں کہ پتھر اٹھاؤ تو چاندی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال دوں تو سونے چاندی کی برسات ہے. یہ مطلب ان کے کہنے کا. اور ان کا ملٹیپل کاروبار تھا، کوئی ایک نہیں تھا، کئی طرح کا بزنس تھا ان کا. اور کوئی بھی بزنس شروع کرتے تھے، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے تھے، پیسوں کی بارش ہو جاتی تھی. تو یہ جو ان کی خودداری کی ادا ہے ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ پہلی بات ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہیں. لینا جائز ہے مصیبت میں، لیکن عزیمت یہ ہے، بڑکپن یہ ہے کہ آپ کے حوصلے اتنے بلند ہو کہ ہم لینے والے نہ بنے، دینے والے بنے. کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیسہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی ہم کو 1 کروڑ دے دیتا کتنا اچھا ہوتا. یہ سوچو ہم کسی کو 1 کروڑ دے دے کتنا اچھا ہوتا. آپ کی سوچ، ہماری سوچ ہمیں مقام عطا کرے گی. جب سوچ ہی ہے لینے والی تو دینے والے کیسے بنو گے؟ عبد الرحمن بن عوف کی طرح سوچ بلند رکھو کہ ہم لینے والے نہیں دینے والے بنیں گے. سوچ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے گی. جب سوچ نیچے ہے تو کیا اللہ مدد کرے؟ ایک اور سبق ملا ہم کو کہ پیسہ کمانے کے لیے تجارت کا ڈھنگ آنا چاہیے، تجارت کی اسکل ہم کو سیکھنا چاہیے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے. کیا مشن ہے ان کا؟ چلو کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، گیم کھلو، پیسہ آئے گا. یہاں کسی بھی آنکھ بند کرے کہ انویسٹ کر دو پیسہ، بیٹھے بٹھائے ہم کو پیسہ ملے گا، ہم تجارت کر رہے ہیں. اور ایک دن وہ معاملہ ڈوب گیا، کمپنی ڈوب گئی تو آپ گئے کھٹائی میں. ایسے پیسہ نہیں کمایا جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف سے سیکھو کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. آپ کے پاس تجارت کا ڈھنگ ہو، تجارت کا سلیقہ ہو تو آپ کا سارا مال ڈوب گیا، چند دن میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے جیسے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے.
उन्होंने क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कहा, कुछ नहीं उनके पास मदीना में, लेकिन कहा मुझे सिर्फ बाजार दिखा दो, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर कि मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि तिजारत का तरीका आता, उन्होंने कहीं पैसा नहीं लगाया कि डूब गए अब खाली हो गए ना, सीखा है तिजारत, उनको सलीका मालूम है, ढंग मालूम है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा अपने आप पर। हमारा हाल क्या है, कहीं 10-20 लगा दिया, सो रहे हैं बैठ के, गया तो गया, कुछ नहीं आता हमको तो करना, कोई ढंग नहीं, कोई सलीका नहीं। हम सहाबा की जिंदगी पढ़े, सहाबा की जिंदगी हमको ये भी सिखाती है कि अगर पैसा कमाना तो तरीका क्या है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इसके ढंग, तरीका, कारोबार का सेटअप मालूम था उनको, और उन्होंने चंद दिनों में वो दोबारा सेटअप वहां खड़ा कर दिया, जो सब कुछ चला गया था मक्का में, मदीना में वही सब कुछ शुरू कर दिया दोबारा। तो उनकी जिंदगी हमको सिखाती है कि पैसा कमाना, संघर्ष करो, सीखो, कमाने के तरीके सीखो, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, जुआ खेलने वाला कभी ताजिर नहीं होता, सीखो, हलाल पैसे कमाओ। ये उनकी जिंदगी की चौथी चीज। आगे बढ़ते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी की पांचवी चीज वो है इन्फाक। ये बहुत अहम है, उनकी जिंदगी का ये हिस्सा बहुत अहम है मेरे भाइयों। इतने बड़े आदमी बने, इतना बड़ा पैसा अल्लाह ने इतना नवाजा उनको, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल क्या किया उन्होंने। आज अल्लाह ने हमको बड़ा बना दिया, हम अपनी शादियों में, मुंबई में ऐसी ऐसी शादियां हमने देखी हैं, 7-7 करोड़ लोगों ने खर्चा किया अपनी शादी में। हाँ, शादी ब्याह में इतना बेतहाशा पैसा, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, सहाबा से सीखो ना पैसा कैसे खर्चा किया जाता है। तुम्हारी कोई औकात, हमारी कोई औकात नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो दौलत थी, एक पूरा स्टेट खरीद सकते थे, इतना अल्लाह ने नवाजा था उनको। हाँ, जब उनकी वफात हुई ना, तो उनके सोने चांदी के जो सिक्के थे उस जमाने के, जो लोग गिन रहे थे उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, इतना पैसा था उनके पास, अल्लाह ने दिया था। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद 4-4 शादियां की थी उन्होंने, 32 बच्चे थे, जहां पैसा लगाना था खूब लगाया उन्होंने। लेकिन इन्फाक का कौन सा तरीका उन्होंने अपनाया, हमको सीखना चाहिए। पैसा हमें दिया तो हमें कहां लगाना है। एक हदीस है ना सुनन तिरमिज़ी की, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, जो सवाल करेगा 5 सवाल महशर में, उसमें क्या, व अम्मालिही मिन अयना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि पैसा कहां से कमाया है और कहां खर्च किया, अल्लाह पूछेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी देखो, पैसा कहां से कमा रहे हैं, बिल्कुल साफ शफाफ मामला है, और कहां खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की ताईद हासिल है। तो अल्लाह ने हमको मालदार बनना है, तो हम तय करें पैसा कहां से कमाएंगे, और उसके बाद अगली जिम्मेदारी पैसा कहां खर्च करेंगे। तो उनके इन्फाक की हालात आप देखें, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पैसे की जरूरत हो और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी तिजोरी न खोली हो। आम सदका खैरात की जरूरत पड़ती थी, अल्लाह के नबी कभी ताउन का ऐलान करते थे, सबसे बड़ा अमाउंट अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ से आता था। हम लोग आमतौर से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में सुनते हैं क्योंकि वो तीसरे खलीफा हैं, बहुत बड़ी फजीलत वाले हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत इनके सामने कुछ नहीं है। बल्कि कभी कभी जब इनके यहाँ दौलत बढ़ती थी तो लेने वाले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी होते थे, मतलब ये जब बांटने पर आते थे तो उनको भी बांटते थे, उनको भी हिस्सा जाता था। ये उतने बड़े आदमी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो पहला क्या था, सही बुखारी का हदीस, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ताउन का ऐलान किया, 800 दिरहम लाके रख दिया अल्लाह के नबी के सामने, यानी कुछ कम 1000। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने कोई अपील किया और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कोई मामूली चंदा दिया हो। सिर्फ अल्लाह के, यानी आम सदका खैरात नहीं, बल्कि एक बहुत नेक अमल उनका था सहाबा को कर्ज देने का। यानी जो परेशान होते थे, प्रॉब्लम में होते थे, खैरात नहीं, उनको कर्जा देते, लो पैसा, कारोबार करो, आगे बढ़ो, बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के, और उसमें कोई वापस कर पाए नहीं वापस कर पाए, छोड़ दिया। इमाम ज़ावी ने सीर आलम नबला में लिखा है, तारीख दमिश्क की रवायत है कि कान अहलुल मदीना इयालन अला अब्दुर्रहमान बिन औफ, अहले मदीना सब के सब अब्दुर्रहमान बिन औफ पे डिपेंड थे माली एतबार से। सुलुसन युक़रिज़ुहुम, 1/3 हिस्सा को ये कर्जा देते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। व सुलुसन यक़ज़ी अन्हु दैनहुम, और 1/3 आबादी का कर्जा चुकाते थे, कर्जा उसने खाया, चुकाते थे ये। वयसिलु सुलुसन, और 1/3 हिस्से को ऐसे ही तोहफे ताइब में दे देते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला। ये इंसानियत की खिदमत, लोगों की भलाई, ये सिर्फ गरीबों फकीरों को नहीं देते थे,
جو اچھے کام کرنے والے ہیں جیسے مجاہدین ہیں، فوجی ہیں، علماء ہیں، بھلے وہ مالدار ہو، ان کے گھر میں پہنچا دیتے تھے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ اور ترقی کرے، وہ اور آگے بڑھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی مصیبت تھی غلامی کی، کہ لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید ہے کہ ان کو آزاد کرو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کتنی غلاموں کو آزاد کیا؟ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام نبلا میں، آتق 30,000 بیت، 30,000 غلاموں کو آزاد کیا خرید کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے علاوہ ایک خرچ تھا فوج کا، ڈیفنس کا، اس میں عبد الرحمن بن عوف کبھی 500 گھوڑے خرید کے دے دیے فوجیوں کو۔ ایک بار 1,500 1500 سواریاں فراہم کی فوج کو۔ سواریاں مطلب جو اونٹ ہے، اس کا ساز و سامان ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، یہ پورا پیکج کے ساتھ کہ ایک فوجی کا پورا خرچ ایسے 1,500 کا بندوبست کر دیا انہوں نے، فوج میں دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ امہات المومنین، ہم سب کی مائیں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے ساری ازواج مطہرات کا خرچہ اپنے اوپر لے لیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب ہماری والدہ کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پورا باغیچہ، بہت بڑی پراپرٹی بیچ کے اور اپنے بیٹے کے ہاتھ بھجواتے تھے، جاؤ دے کر آؤ گھر میں۔ ایسا نہیں کہ ہم اگر بانٹنے بھی آتے لائن لگا دیتے ہیں، لو آؤ ہمارے یہاں لے کے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے سگے بیٹے کے ہاتھ میں تھے، جاؤ اپنی ماں کو دے کر آؤ۔ تو ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ نے ایک بار ریسیو کیا تو کہا سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ، اللہ تیرے باپ کو جنت کی نہروں سے سیراب کرے، اس نے ہمارا خیال رکھا۔ اتنا دیتے تھے کہ ازواج مطہرات بچ بھی جاتا تھا، وہ الٹا صدقہ کرتی تھی وہ۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ تو انفاق میں وقت نہیں میرے بھائیو، بہت جگہ انہوں نے خرچ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو ہے چھٹا حصہ یہ کہ انہوں نے اتنی دولت کمانے کے باوجود ان کی زندگی بالکل سادہ، لائف اسٹائل بالکل سادہ۔ بعض رات میں کہ لا یعرف بین عبیدہ، ان کے جو نوکر ہوتے تھے، ان کے جو خادمین ہوتے تھے، ان کے بیچ میں اگر عبد الرحمن بن عوف بیٹھ گئے تو باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا کہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے، نوکر کون ہے۔ اتنا بڑا آدمی، آپ دیکھیں کہ نوکروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پہچان میں نہیں آتا ہے کہ نوکر کون ہے، مالک کون ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھے اور کھانے بھی بالکل نارمل روزہ رکھے۔ گھر والے نے سوچا کہ آج عبد الرحمن بن عوف بھوکا، آج کچھ اچھا بناتے ہیں، بیچارہ کھا لے کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ شاندار کھانا بنایا، افطار کا ٹائم ہوا، پلیٹ لا کے رکھ دیا، دیکھا ارے یہ کون سا کھانا ہے، بادشاہوں کا کھانا لا کے رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں دے دے اور جنت میں مجھے کچھ نہ ملے؟ پلیٹ کھسکا دیا، کہا آج میں نہیں کھاؤں گا، بھوکے رہ گئے، افطار ہی نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نہیں کھایا، کہا میں اتنا عالی شان کھانا نہیں کھاؤں گا، یہاں کھا لوں کیا، جنت کے کھانے سے محروم کرنا چاہتے ہو مجھے؟ نہیں کھایا، پورے مدینہ کو کھلانے والا خود نہیں کھا رہا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف، زہد، تقویٰ ان کا۔ آگے بڑھتے میرے بھائی، ان کی زندگی کا 7واں حصہ، ایک اہم حصہ کہ اس سب کے باوجود بھی علم سے بھی ان کا گہرا رشتہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شورا تھی، شورا کمیٹی، اس میں 15 سال کے صحابی عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھا دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیا، بخاری کی روایت ہے، لما تدخل هذا الفتى، یہاں اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سینئر صحابہ ہیں، اس بچے کو یہاں کیوں بٹھا دیا؟ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے آدمی تھے، یہ عمر فاروق کو بھی ڈانٹ دیتے تھے، ان کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ کئی مقام عمر فاروق جذباتی تھے، ابھی غصے میں آ جاتے تھے، تو بہت سارے مواقع پر عبد الرحمن بن عوف نے ان کو کنٹرول کیا۔ تو جب دیکھا کہ شورا میں ایک بچے کو لا کے بٹھا دیا، ٹوکا، کہا اس کو کیوں اٹھایا ابھی ابن عباس کو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر لیا، اذا جاء نصر اللہ، قرآن کی صورت کے بارے میں، کہا اس کا سب لوگ جواب دو، کیا مطلب اس آیت کا، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سب نے جواب دیا۔ آخر میں ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس تمہارا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس آیت، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی علم میرے پاس بھی ہے۔
پتہ چلا کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن فہمی میں عبداللہ ابن عباس بہت آگے تھے، اور عمر فاروق قرآنی بنیادوں پر فیصلے کرتے تھے، اس لیے اتنے بڑے قرآن کے عالم کو اپنے پاس رکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس سے قرآن مجید سیکھنے کے لیے پڑھنے لگے، ان کو استاد بنا لیا۔ صحیح بخاری ہی میں ہے، عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کنت اقرئ رجالا من المہاجرین منہم عبد الرحمن بن عوف، میں مہاجر صحابہ کو قرآن پڑھاتا تھا، اس میں عبد الرحمن بن عوف ہوتے تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف اتنا مالدار آدمی، اتنا بڑا آدمی، ایک بچے پر اعتراض کیا کہ یہ شورا کمیٹی میں کیا کرا ہے، پتا چلا یہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، اگلے دن استاد بنا لیا اس کو۔ چھوٹے بچے کو اتنا بڑا آدمی، علم کا اتنا شوق، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ بتائیے دولت مند ہے، تاجر ہے، لیکن قرآن سیکھنے کی پیاس کیا ہے کہ ایک بچے کو اپنا استاد بنا لیا، کیونکہ اس کے پاس قرآن موجود ہے۔ اور حدیث کا علم بھی بہت ہے، بلکہ بہت سارے معاملات میں جب صحابہ کرام کے پاس، صحابہ کرام کو اس معاملے میں کوئی حدیث نہیں ملتی تھی، عبد الرحمن بن عوف آگے کھڑے ہو کے بولتے تھے اس مسئلے میں میرے پاس حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جنتی صحابہ موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، لیکن وہ کسی کام سے گئے تھے، کسی حاجت کے تحت دور چلے گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں کورونا تھا۔ کچھ صحابہ نے کہا کیا آپ تقدیر سے موت سے بھاگتے ہیں؟ یہ لے کے اختلاف ہو گیا کہ ہم کیوں نہیں جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو فائنلی عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیسیژن لے لیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تھوڑا سا تکرار بھی ہوئی صحابہ سے، ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ، یہ فیصلہ لیا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف جو واپس آئے، دیکھے کہ یہ سب حجت ہو رہی ہے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا پتا چلا ہے، خبر آئی کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا، ہم جائیں گے تو کتنے لوگوں کی جان داؤ پہ لگ جائے گی، تو کیا کریں؟ تو کہا ان عندی فی ھذا علم، ارے بھائی اس بارے میں تو میرے پاس حدیث موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ اور کہا سمیعت رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ فلاں سے سنا، ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ بتائیے عبد الرحمن کہہ رہے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم وبا کے بارے میں، بیماری کے بارے میں کسی علاقے کے تعلق سے سنو، فلا تقدموا، وہاں مت جاؤ، واذا بوقع بارض وانتم فیہا، لیکن اگر ایسی جگہ بیماری آ جائے جہاں تم پہلے سے ہو، فلا تخرجوا منہ فرارا، وہاں سے نکلو مت، باہر مت جاؤ، یعنی جیسے لاک ڈاؤن کا جو رول ہے، وہ گائیڈ لائن اللہ کے رسول نے دی تھی، جو عبد الرحمن بن عوف نے سنی تھی۔ جب یہ حدیث پیش کیا، بخاری کے الفاظ ہیں حمد اللہ عمر رضی اللہ کو شکر ہو کیا کہ میرا اجتہاد، میرا فیصلہ رسول کے بتائی ہوئی حدیث کے مطابق ہے۔ یہاں غور کریں کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ، ابو عبیدہ، عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ، اس مسئلے کا حل نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف آتے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتے حدیث رسول پیش کر کے۔ اتنا بڑا مالدار آدمی ایسی حدیث سے جانتا جو دوسروں کو نہیں پتا ہے، قرآن سے بھی رشتہ، حدیث سے بھی رشتہ، اور سب سے بڑی بات اپنی اولاد کو بھی دین کی راہ پہ چلایا، علم کی راہ پہ چلایا۔ مدینہ کی جو ٹاپ 7 فقی، جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے، کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں کہ جو مدینہ کے 7 بڑے بڑے ٹاپ فقی تھے ان کے نام بتاؤ، اس میں ایک نام عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے کا ملے گا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ یعنی اپنے بیٹے کو اس طرح سے علمی دولت سے نوازا، مال کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا کہ مدینہ کے ٹاپ 7 فقی میں ایک ان کا بیٹا کھڑا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا۔ یہ مالدار کا اسوہ ہوتا ہے کہ وہ علم اپنے بیٹے کو مالدار بھی بناتا ہے اور عالم بھی بناتا ہے، اتنا بڑا عالم کی ٹاپ 7 میں اس کا شمار ہو، یہ علمی بات ہے۔ یہ علم کے لحاظ سے آگے بڑھتے میں بھائیو، 8واں سبق جو عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے کہ وہ مال میں آگے، زہد میں آگے، علم میں آگے، عبادت میں بھی سب سے آگے، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ دولت میں سب سے آگے، نماز میں بھی سب سے آگے، جسٹ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہو گئی، لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مسئلے پہ کھڑا کر دیا، وہ کھڑے ہوئے، ایک رکعت پڑھائے، اور پوری نماز جب ختم ہوئی، سلام پھیرتے تو کیا دیکھیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت مکمل کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مالدار آدمی، اس کے پیچھے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی بن کر، وہ نبی جو بیت المقدس میں گئے معراج میں تو سارے انبیاء ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، اس نبی کی امامت عبد الرحمن بن عوف پر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا شرف آپ دیکھیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جس رات شہید ہوئے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فجر کی نماز ہو رہی تھی، پیچھے کھڑا تھا ایک فارسی،
بدماش. اس نے خنجر سے حملہ کر دیا. جب عمر رضی اللہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کیا اور کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے مسئلے پہ کر دیا. جب ہاتھ پیچھے کیا تو ہاتھ میں کس کا ہاتھ آیا؟ بخاری کے الفاظ ہے تناول ید عبد الرحمن بن عوف فقدمه. جب ہاتھ پیچھے کیا تو عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آیا اور اسے انہیں کھینچ کے آگے کر دیا. اور باقی نماز عبد الرحمن بن عوف نے کمپلیٹ کی تھی اس رات جس رات ان پر حملہ ہوا تو عمر رضی اللہ پر. اس سے اندازہ کرائے عام نماز نہیں, فجر میں نہ صرف پہلی صف میں ہے, جسٹ امام کے پیچھے کھڑے ہو رہے. کون؟ عبد الرحمن بن عوف. دولت میں بھی سب سے آگے, عبادت میں بھی سب سے آگے. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف. مالدار بننا ایسے مالدار بنو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کا 9واں جو سبق ہم کو ملتا ہے, میں 10 میں بات ختم کروں گا. 9واں یہ کہ مجلس شورا میں بھی ان کی اچھی کارکردگی تھی. جو حکومتی فیصلے ہوتے تھے اس میں بھی ان کے بہترین مشورے ہوتے تھے. عمر فاروق کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کہا کہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ لوگ طے کریں گے اگلا خلیفہ کون ہوگا, منٹوں میں مسئلہ سولو کر دیا کہ خلیفہ کون بنے گا. آج ہمارے پاس دولت ہے, ہم کسی کمیٹی کے ممبر ہیں تو مسئلہ کبھی کبھی الجھا دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر, ادھر اس کے مسئلے دیکھ کر, پتہ نہیں کیا کیا مشورہ دیتے. لیکن چند منٹوں میں ایسا فیصلہ کیا کہ سارے لوگ سہمت ہو گئے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. 6 لوگ تھے اس وقت عمر فاروق کی شہادت کے بعد. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 لوگ تھے. اب ان میں سے کسی کو خلیفہ بننا تھا اور سب اس کے لیے ایلیجیبل تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ایسا کرو کہ اس 6 کی تعداد کو ہم 3 کرتے ہیں, یعنی 3 لوگ جن کو خلیفہ نہیں بننا باہر نکل دو, اپنی اپنی رائے کسی کے حق میں سونپ دو, کہہ دو کہ بھائی میری رائے وہی جو فلاں کہے گا. تو زبیر نے کہا کہ جو علی کہہ دے وہی میری رائے ہے رضی اللہ عنہما. سعد نے کہا جو عثمان کہہ دے وہی میری رائے ہے. طلحہ نے کہا جو عثمان کہہ دے وہی میری رائے رضی اللہ عنہما. اور سعد رضی اللہ نے کہا کہ جو عبد الرحمن بن عوف کہہ دے وہی میری رائے. 3 لوگ نکل گئے, بچے 3, علی, عثمان, عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے تو نہیں بننا خلیفہ, آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لو کس کو بننا ہے. دونوں خاموش ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں ہی فیصلہ کر دیتا ہوں, چلو مجھے اختیار دو, میں فیصلہ کرتا ہوں کون بنے گا. دونوں نے کہا جس کو آپ کہتے. علی رضی اللہ کو الگ لے گئے, بولے میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں گا, مانو گے, اطاعت کرو گے؟ وہاں تمہیں خلیفہ بنا دوں, انصاف کرو گے؟ کہاں. عثمان بن عفان کو الگ لگے, کہا علی کو خلیفہ بنا دوں گے, اطاعت کرو گے؟ کہاں. کہا تمہیں خلیفہ بنا دوں گی, انصاف کرو گے؟ کہاں. پھر دونوں کو اکٹھا کیا, عثمان بن عفان کا ہاتھ آگے کیا, کہا بیعت کرو, عثمان اگلا خلیفہ ہے. چند منٹوں میں مسئلہ حل کر دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, کوئی لڑائی ہے, کوئی انتشار نہیں, کوئی جگہ نہیں. پہلے خلیفہ نے کوئی نام بھی نہیں پیش کیا ہے, پھر بھی مسئلہ اس لیے حاصل ہے. ورنہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے نا, اگلا خلیفہ بننے کا موقع آتا ہے, کتنا فساد ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا اس کو مینیج کرنا. ہاں پہلے خلیفے نے طے کر دیا کہ اگلا یہ بنے گا تو آسان, لیکن یہاں طے نہیں ہے, پھر بھی اس کو سولو کر دیا عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ عبد الرحمن بن عوف میرے بھائیو. تو ان کی میں بات ختم کرتا ہوں. ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہر چیز میں آگے تھے, بس ایک چیز تھی جس میں وہ پیچھے تھے, کبھی آگے نہیں بڑھے. وہ کیا ہے؟ وہ کوئی عہدہ لینا ہے. کوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک جنگ پہ امیر بنا کے بھیج دیا تھا, اس کے علاوہ کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا. اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنا ذہن, اتنا علم, سب کچھ, اتنی عبادت, لیکن کبھی عہدہ کی طرف آگے نہیں بڑھے. عثمان بن عفان نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے بعد خلیفہ تمہیں بننا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا نہیں, میرے بس کی بات نہیں, زبردستی نام لکھ دیا. کہا میں مروں گا تو میرے بعد عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بننا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ تو مجھے عثمان سے پہلے اٹھا لے, مجھے خلافت نہیں چاہیے. اور ہوا یہی کہ 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. عثمان بن عفان سے پہلے ان کی وفات ہوئی, ورنہ عثمان نے لکھ دیا تھا میرے بعد خلیفہ کون بنے گا, یہ بنے گا عبد الرحمن بن عوف. لیکن انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے, اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا, ان کی نوبت آئی ہی نہیں. اور 10ویں اور آخری چیز بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وصیت کی میرے بھائیوں وفات سے پہلے کہ میرا مال کیا کرنا, اس وصیت میں سب کا خیال رکھا. غریبوں کے لیے وصیت کیا, فوج کے لیے وصیت کیا, علماء کے لیے وصیت کیا, بدری صحابہ کے لیے وصیت کیا, ازواج مطہرات کے لیے وصیت کیا. یعنی یہ ایک لمبی فہرست ہے, میرے پاس وقت نہیں کہ گراؤں کہ کتنا کتنا دینا. صرف آپ بدری صحابہ کا اندازہ کریں, کہا کتنا 400 دینار ایک ایک بدری صحابہ کو دینا. اور کتنے تھے اس وقت؟ 100 بدری صحابہ زندہ تھے. ایک دینار جانتے کتنے کا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام کا. آج کے حساب سے کیلکولیشن کریں, 4.25 گرام سونا, خالص سونا 65,000 کا ہوتا ہے ایک دینار. اور 400 دینار ایک ایک بدری صحابہ کو دینا, اتنی دولت تھی. یہ ساری وصیت لوگوں کے لیے کیا انہوں نے. تو بھائی یہ ان کی
میرے بھائیو یہ ان کی زندگی تھی عبد الرحمن بن عوف کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر تجارت اور مال کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں, ان کی زندگی میں اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین رب العالمین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.